الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے وفاق المدارس کی امتحانی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے یہ فرمائش کی، بلکہ حکم دیا کہ میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات پیش کروں. یہ بات تو واضح ہے کہ الحمدللہ علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد کا اجتماع ہے اور اس میں اگر کوئی مذاکرہ ہو جائے، علمی اور دینی مذاکرہ، تو یقیناً فائدہ مند ہے، مفید ہے. اگرچہ انہوں نے انتخاب آج کے لیے غلط شخص کا کر لیا، کسی بزرگ کی باتیں سنتے ہم سب کو فائدہ ہوتا، لیکن بہرحال حکم ہے تو حکم کی تعمیل میں یہ خیال آیا کہ ہم سب طالب علم ہیں اور ہم طالب علموں میں ایک طریقہ مشہور و معروف ہے جس پر ہر جگہ ہر مدرسے میں عمل ہوتا ہے کہ پڑھنے والے ساتھی وہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر اپنے سبق کا تکرار کیا کرتے ہیں. استاد سے جو کچھ پڑھا ہے وہ ایک ساتھی دوسرے ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اس سے تکرار کرانے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ حضرات علماء کرام کے سامنے کچھ واضح و نصیحت کی لب کشائی تو ایک جرأت کی بات ہے، جسارت کی بات ہے. تو اس کے بجائے ہم طالب علموں کا طریقہ جو تکرار کا ہے اسی کو اختیار کر لیا. تو
خیال یہ آیا کہ بزرگوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی استحقاق کے بغیر کان میں ڈلوا دی ہیں، تو وہ ان کا تکرار کر لیا جائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اکابر کی زیارت کروائی، ان کی خدمت میں رہنے کا کچھ موقع عطا فرمایا، ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنے کی توفیق بخشی، تو انہوں نے زبردستی ہمارے کانوں میں کچھ باتیں ڈال دی ہیں۔ یہ ان کا کرم تھا کہ ہماری کسی طلب کے بغیر، کسی استحقاق کے بغیر وہ باتیں ہمیں کچھ نہ صرف یہ کہ سنا گئے بلکہ پلا گئے۔ الحمدللہ وہ دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما دے، لیکن اس کا مذاکرہ اور تکرار بھی یقیناً تذکیر کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ متفرق باتیں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں، وہی انہی کا اس وقت تکرار مقصود ہے۔ الحمدللہ ہم سب دینی مدارس سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت بخشی، یہ دولت عطا فرمائی کہ ہمارا رشتہ علماء دین کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان اداروں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم و تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوں اور الحمدللہ عالم اسلام کے تقریباً سارے ہی ملکوں میں جانا ہوا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین، تحقیق اور علم کے شناور دیکھے ہیں، بڑے شعلہ بیان خطیبوں کو بھی سنا ہے، ان کی تحریریں بھی پڑھی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد جو بات پہلے تقلیداً سمجھتا تھا، اب الحمدللہ تحقیقاً سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو جو مقام عطا فرمایا وہ یقیناً بے نظیر ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ تولائے بردان ای پاک بوم برنگے اختم خاطر شام و روم، کہ جن بزرگوں کی اللہ تعالیٰ نے زیارت نصیب فرما دی، ان کو دیکھنے کے بعد شام اور روم سے دل اٹھ گیا۔ تو اپنے ان اکابر علماء دیوبند کا جو البیلا رنگ ہے، جو ان کی منفرد خصوصیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے علم و فضل اور ورع و تقوی کے جس مقام بلند پر ان حضرات کو فائز فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے عہد کی یاد تازہ کر دی، اس کی نظیریں اور مثالیں دوسری جگہ شاذ و نادر ملتی ہیں۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ دنیا خالی ہو گئی، لیکن بہت کم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو بنایا۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے اگر ہمارا دامن ان سے وابستہ فرما دیا اور ہمارا تعلق ان سے جوڑ دیا، تو اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جس پر جتنا شکر ادا کریں کم۔ یہ وہ طائفہ ہے بغالب ظن
بلکہ بدرجہ یقین، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، ایک طائفہ میری امت کا ایسا رہے گا کہ جو حق پر قائم ہوگا اور تحریفات اور بدعتوں اور غلطیوں اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طائفہ انشاءاللہ اس میں داخل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان حضرات اکابر علماء دیوبند جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں، کیا ان کی کیا خصوصیت تھی؟ وہ کیا انفرادی بات تھی جس نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ کیا علم و فضل؟ بے شک علم و فضل میں طاق تھے، لیکن علم و فضل رکھنے والے دنیا میں بہت ہیں، اور اگر آپ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں جا کر دیکھیں تو اب بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی نظیریں علم کے اعتبار سے ملنی مشکل ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے شام میرا جانا ہوا تھا، تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی کہ جن کو پوری شامی حفظ ہے، رب المختار پوری شامی حفظ۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، علم و فضل کی کمی نہیں، لیکن جس چیز نے ان حضرات اکابر علماء دیوبند کو انفرادی خصوصیات عطا فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اخلاص عطا فرمایا، ان کو جو للہیت عطا فرمائی، ان کو جو تواضع عطا فرمائی، ان کو جو فنائیت عطا فرمائی، ان کے اخلاق اور کردار میں، ان کے عمل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل کی جو جھلکیاں دنیا کو دکھائیں، وہ بہت نایاب ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد صفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ان بزرگوں پر ان کے علم کی وجہ سے فدا ہیں ان کے علم کی وجہ سے بھی، اور اس سے زیادہ اس علم کو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا اور اس کی جو مثالیں قائم کی، اس کی وجہ سے فدا ہے۔ تو مدارس دینیہ کی اصل بنیاد اخلاص اور للہیت پر ہے، دیانت اور امانت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت پر ہے۔ یہ ہے اصل روح، اور اسی وجہ سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ جو ایک جملے کے ذریعے نکالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیں، یہ ان حروف سے تاریخ نکلتی ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی، در مدرسہ خانقاہ دیدیں۔ اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند سے ہم عمر تھے۔ ہم عمر ہونے کے معنی یہ کہ جس سال پیدا ہوئے اسی سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور چوکیدار تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا۔ چوکیدار دارالعلوم کا دربان، وہ دروازے پر بیٹھا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف سکہ جاری ہیں۔ وہ زمانہ میں ہم نے دیکھا ہے، حضرت فرماتے تھے۔ تو جس چیز نے در حقیقت یہ ایک البیلا طائفہ پیدا فرمایا، وہ حقیقت میں علم و فضل سے زیادہ رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اخلاص اور للہیت، اور ان مدرسوں کی اصل بنیاد یہ ہے۔ مدرسہ اس لیے
لیے نہیں کہ میرا بھی ایک مدرسہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میں بھی معتمم بن جاؤں یا مدرس بن جاؤں، مدرسہ اس لیے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے دین کی خدمت کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی لیے اصول حل ٹھکانہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے قائم فرمائے تھے، اس میں یہ فرمایا کہ ان مدارس کی اصل بنیاد توکل علی اللہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسے پر ہے۔ چنانچہ ان اکابر نے صرف حزم و احتیاط کے ساتھ مدارس چلائے ہیں۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کے معتمم تھے، ان کے بارے میں آپ ٹی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے بھی واقعہ لکھا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد سے بھی بارہا سنا، اور حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی ذکر فرمایا کہ دہلی گئے مدرسے کے لیے چندہ کرنے، اور چندہ مدرسے کے لیے ہوا، اور چندہ کر کے 300 روپے جمع ہوا۔ 300 روپے اس زمانے کے، اس زمانے کے 300 روپے آج کے 3 لاکھ سے کم یقیناً نہیں ہے، وہ چندہ جمع ہو گیا۔ لے کر آ رہے تھے، راستے میں کہیں جیب کٹ گئی، چور ڈاکو چوروں نے جیب کاٹ لی اور ختم ہو گئے۔ اب جب گھر پہنچے دیکھا تو 300 روپے غائب۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ کچھ زیادہ مالی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، لیکن سوچا کہ مدرسے کا پیسہ ہے، ختم ہو گیا، لہذا کسی طرح قرض ورض کر کے، کسی طرح مصیبت جھیل کر وہ 300 روپے مدرسے میں داخل۔ انہوں نے اساتذہ نے سب نے کہا کہ حضرت آپ کے اوپر کوئی زمان تو ہے نہیں، امانت تھی، امانت وہ چوری ہو گئی تو آپ کے اوپر کوئی تاوان نہیں کرے گا، نہیں جاؤ۔ آخر کار ایک صاحب نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت گنگوئی سرپرست سے دارالعلوم دیوبند، اور ہر معاملے میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی استاد نے لکھ دیا کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا، مولانا رفیع الدین صاحب بیچارے اس کی وجہ سے بہت تنگی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ قرضہ ورضہ کر کے کسی طرح مدرسے میں داخل کیا پیسہ، تو آپ ذرا ان کو سمجھائیں کہ اتنا اپنے اوپر بار نہ ڈالیں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا رفیع الدین صاحب کے نام، اور اس میں لکھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرعاً اور فقہی اعتبار سے آپ کے اوپر ضمان نہیں آتا، اور آپ کو یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے اس کا ضمان یا تاوان۔ جب خط پہنچا مولانا رفیع الدین صاحب کے پاس، خط پڑھا تو پڑھ کر فرمایا کہ کیا مولوی رشید احمد نے سارا فقہ میرے لیے پڑھا تھا؟ سارا فقہ میرے لیے پڑھا تھا؟ ذرا ان سے کوئی پوچھے جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو کیا کرتے؟ آیا فقہی مسئلے پر عمل کرتے یا احتیاط کے اوپر عمل کرتے ہوئے مدرسے میں داخل کراتے؟ میں بھی اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ اتنا ایک اور اس دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ گائے کی گائے دے دی، اس کو اعتراض کرنے والے کو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ مدرسے کے اندر۔ اس احتیاط کے ساتھ حضرت حافظ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے معتمم، وہ جب مہمانوں کا کھانا ہوتا تو سب کو مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور جب سب اٹھ کر چلے جاتے رات کو 11 بجے اپنے گھر سے لایا ہوا شوربہ جس جو جم چکا ہوتا تھا وہ توڑ توڑ کر کھایا کرتے کہ یہ مدرسے کا پیسہ ہے، میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں۔ صرف احتیاط کے ساتھ مدارس چلائے ہیں۔ ہمیں اصل میں اس مذاکرے سے مقصود یہ ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، اور ہم ان کی کام کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ آیا اس اخلاص، اس تقویٰ، اس للہیت اور اس خدا ترسی کا کوئی حصہ ہمیں بھی حاصل ہوا کہ نہیں۔ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
مدارس کو کوئی دشمن طاقت تباہ نہیں کر سکتی. اللہ کی رحمت سے بالکل پورا یقین ہے کوئی تباہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر ہم پر خدا نہ کرے کوئی وقت آیا، برا وقت آیا، تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا. دیکھیے، اگر ہم مدارس کے اوپر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ پرانے ہیں، دقیانوسی ہیں، رجت پسند ہیں، تو اس کا ہم جواب دینے کو تیار ہیں. الحمدللہ جواب دیا بھی گیا ہے اور معقولیت کے ساتھ دیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، دینے کو تیار ہے. الحمدللہ. اگر یہ کوئی کہے کہ دہشت گرد ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، کہنے کو تیار ہے. الحمدللہ دے سکتے ہیں اور دیا گیا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے یہ کہا جائے کہ یہ خائن ہے، انہوں نے مدرسے کے چندے کو غلط استعمال کیا ہے، انہوں نے مدرسے کے چندے کو شرعی دائرے میں رہ کر استعمال نہیں کیا، اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں. اور اگر خدا نہ کرے کبھی کوئی وقت آیا تو اس وقت اس پر آئے گا جب ہم، اللہ بچائے، کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں کہ کہنے والے کے اس اعتراض کے جواب نہ دے سکیں. اگر ہم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ دین کے نام لیوا ہیں لیکن دین پر خود عمل پیرا نہیں ہے، ان کے اخلاق دین کے مطابق نہیں، ان کا کردار دین کے مطابق نہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے اور سچ کیا جائے تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتے ہوئے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی مدرسے والوں، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ مدرسہ کھولا ہے، کوئی دکان نہیں کھولی. کوئی دکان نہیں کھولی ہے کہ ہر حالت میں اس کو چلانا ضروری ہے. اگر اصول صحیحہ کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ چلا سکتے ہو تو چلانا، اور اگر نہیں چلا سکتے تو تالا ڈال کر بند کر دو، یہ بہتر ہے. بنسبت کے مدرسہ قائم ہی رہے حال میں. تو یہ صورتحال ہے جو ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے ان بزرگوں نے فرمائی تھی اور جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی طرح ایک بات یہ کہ دارالعلوم دیوبند کو دیکھیے کہاں سے قائم ہوا، کہاں سے شروع ہوا. انار کے درخت کے نیچے دو استاد اور شاگرد بیٹھ گئے، دونوں کا نام محمود تھا، اور وہاں سے مدرسہ شروع. نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی منصوبہ بنا، نہ اس کے لیے کوئی پہلے سے چندہ فراہم کیا گیا. دو آدمی بیٹھ گئے اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے سب سے پہلے اپنے پیسے دے کر اور کام شروع کر دیا. کس طرح ہوا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی چلی گئی. آج ہم نے الٹا کام شروع کر دیا ہے. الٹا کام یہ شروع کر دیا ہے، پہلے منصوبہ بنے گا اور اس منصوبے کے تحت اتنی بڑی عمارت ہوگی، اتنے طلبہ ہوں گے، اتنے اساتذہ ہوں گے، اتنے اس کے اندر فلاں انتظامات ہوں گے، اور وہ کیونکہ موجود وسائل کے اندر موجود نہیں ہے، اس واسطے اس کے لیے چندہ چاہیے. اور چندے کے لیے تو جب اتنی بڑی رقم چاہیے چندے کے لیے تو اس میں پھر اصول کی بھی رعایت ضروری نہیں، اس میں اہل علم کی تذلیل ہو تو، اس میں اہل دین کی تذلیل ہو تو، لیکن چندہ چاہیے. تو اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منصوبہ پہلے بنا لیا، وسائل بعد میں اکٹھے کر رہے، تو اس کے نتیجے میں اہل علم کو اہل مال کے سامنے، دولت مند اور سرمایہ دار لوگوں کے سامنے اپنے اصولوں سے بعض اوقات تجاوز کرنا پڑ جاتا ہے. اہل دین کی تذلیل ہوتی ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے چندے کے احکام کے اوپر، کون سا چندہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے. یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دکان پر میں جاؤں چندے کے لیے، خود وہ چندہ جو دے میں اس کو قبول نہیں کرتا.
اس واسطے کہ میری شخصیت سے کا دباؤ محسوس کر کے وہ دے رہا ہے تو طیب نفس نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. لہذا طیب نفس نہیں ہے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے عالم سگا وغیرہ پہن کے اور امامہ لگا کر اور پورے اپنے حوالی موالی کے ساتھ کسی دکان پر پہنچ گیا کہ بھائی چندہ دو ہمارے ساتھ. اب وہ اگر نہ بھی اس کے دل میں آ رہا ہو طیب نفس نہیں ہے. لیکن صاحب اس سے بڑے جو قادری علماء ہمارے پاس آ گئے تو اب اس کو میں کیسے اس کے بغیر رخصت کروں؟ تو طیب نفس نہیں ہوگی اور پھر بھی دے گا. تو وہ طیب نفس کے بغیر چندہ آ رہا ہے, لہذا وہ کسی طرح وہ فرماتے ہیں میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. کہیں جاتے اور وہاں پر واز کہا, واز کے بعد کوئی چندہ دے رہا ہے, حضرت نے فرمایا کہ بھائی چندہ دینا تو براہ راست بھیج دو, میں نہیں لیتا. یہاں تک استغنا کا معاملہ فرمایا چندے کے معاملے میں. لیکن ہاں بے شک چندہ اس معنی میں کہ جو بے تکلف ہیں, جن کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی یہ حضرات جو ہیں یہ خود ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی صحیح موقع اور صحیح موقع سامنے آ جائے تو یہ اس کو غنیمت سمجھیں گے, تو اس طرح چندہ کر لے, ان سے ذکر کر دینے میں کوئی مذاہقہ نہیں. لیکن جس طرح اہل علم کی تذلیل کے ساتھ چندے کا اکٹھا کرنا یہ دوہری غلطی ہے, اور وہ ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے کہ منصوبے پہلے بنا لیے اور اس کے بعد پھر چندہ کرنا شروع کیا. ہمارے بزرگوں کا اکابر دیوبند جن کا ہم نام لیوا ہیں, ان کا ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی وقت مدرسے کے لیے ضرورت پیش آ گئی تو مدرسے کی ضرورت کے موقع پر سب سے پہلا کام رجوع اللہ, یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں. اگر آپ کے نزدیک یہ کام صحیح ہے تو اس کے لیے اسباب معجزہ فرما دیجیے پردہ غیب سے, اور اگر آپ کے نزدیک یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں ہٹا لیجیے, اس سے بچا لیجیے. یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد پھر جائز حدود میں اور مناسب حدود میں اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے, بے تکلف لوگوں سے کہہ دیا تو کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے. لیکن جس انداز سے ایک طریقہ چل پڑا ہے چندے کا, یہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ اس طرح نہیں. اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو طریقہ صحیح ہے اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے, اور وہ بڑی اہم ہے, کہ یہ اخلاص اور للہیت اور یہ تواضع. کیسی تواضع؟ کہ ہر شخص, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ کرام, حضرت والد صاحب نے جن سے پڑھا ہے اس سے کلند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ, ان حضرات سے والد صاحب نے پڑھا ہے. تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے زمانے میں اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے کو چھوٹا دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا. یہاں تک کہ واقعہ سنایا ایک دن کہ حضرت شیخ ایک دعوت تھی, کسی جگہ کھانے کی دعوت, وہاں حضرت شیخ الہند بھی تشریف لے گئے اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے معتمم تھے وہ بھی تشریف لے گئے اور دوسرے اساتذہ کرام بھی تھے. تو وہاں اس دعوت میں کوئی چیز ایسی نظر آئی جو منکرات میں سے تھی یا منکر جیسی تھی. تو ایک شخص نے آ کر شیخ الہند سے کہا کہ حضرت یہ فلاں منکر ہو رہا ہے, تو آپ صاحب دعوت کو اس پر روکیے, اس کو منع کیجیے. تو بے ساختہ شیخ الہند کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ بھائی بڑے موجود ہیں, حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, محتمم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, بڑے موجود ہیں, ان سے کہنا چاہیے. تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ہر شخص دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا, اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا. نتیجہ یہ کہ سب بڑے تھے.
آج ہم میں سے ہر شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، نتیجہ ہے کہ سب چھوٹے ہیں۔ یہ جملہ میں نے عبد الواحد ماجد رحمۃ اللہ سے پتہ نہیں کتنی بار سنا۔ یہ تواضع کا مقام تھا ان حضرات کا، اس درجے کے تواضع کا مقام تھا۔ ان کے درمیان آپس میں اگر کوئی اختلاف بھی ہوا تو اس اختلاف کے اندر بھی مثالیں قائم کی، محبت کی، ان حضرات نے مثالیں قائم کی، ایسی مثالیں قائم کی کہ جس کی نظیر ملتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تحریک آزادی ہند کے معاملے میں اختلاف ہوا تھا۔ حضرت تھانوی کا موقف کچھ اور تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ اور تھا، لیکن خود میرے والد نے اپنے سے میں نے براہ راست سنا ہے کہ حضرت مدنی ایک دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا آزاد علی صاحب رحمۃ اللہ شیخ الادب، ان حضرات نے دیوبند میں تو کہا کہ بہت دن ہو گئے حضرت مولانا تھانوی کے پاس گئے ہوئے، چلو ان سے ملنے کے لیے چلتے۔ خیر اختلافات کے زمانے پہنچ گئے اور وہاں تو خانقاہ کے اندر وہ بڑے نظام الاوقات ہوا کرتا تھا، تو رات کو خانقاہ بند تھی، تو بے وقت پہنچی گاڑی، تو جا کر خانقاہ کے باہر جو چبوترا تھا اس کے اوپر حضرت مدنی اور حضرت شیخ الادب صاحب دونوں اس کے اوپر لیٹ گئے رات کے وقت۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کو فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ دو آدمی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، قریب جا کر دیکھا تو حضرت مدنی اور حضرت آزاد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کیا کہ آپ مجھے نہیں بتایا، نہیں آپ یہاں پر تشریف لے آئے؟ فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معلوم تھا کہ آپ کا نظام الاوقات ایسا ہے، تو اس واسطے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت خان نے فرمایا کہ حضرت وہ سارا نظام الاوقات تو اپنی جگہ پر عام لوگوں کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے تو نہیں تھا۔ لیکن تشریف لائے، پھر باہم سیر و چکر ہو کر بیٹھے، باتیں کی اور اختلاف اپنے حضرت اسی زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے سیاست کے نام سے تو پہچانا، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمالات تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت تھے، ان سے بہت کم لوگ پوری طرح واقف ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات۔ تو اس میں اسی زمانے میں حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ واقعہ شاید ہی دنیا میں جنہیں تنہیں افراد کو معلوم ہوگا کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان اختلافات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ اتفاق سے دیوبند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا نماز استسقاء، صبح 3 دن نماز استسقاء ہو۔ پہلے دن گئے، نماز استسقاء ہوئی، واپس آ گئے، دوسرے دن گئے، ہوئی، واپس آ گئے۔ تیسرے دن جب نماز استسقاء کا وقت آیا تو حضرت میاں صاحب، حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو آج نماز میں پڑھا دوں۔ ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھا دیتا، اور اگر کوئی کہے بھی کہ نماز پڑھا دیں تو نماز پڑھانے سے پرہیز کرتے تھے، امامت نہیں کرتے تھے۔ اس نے خود اپنے فرمائش سے عرض کیا کہ حضرت اجازت ہو تو نماز پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، ضرور پڑھائی۔ حضرت میاں صاحب نے نماز پڑھا، چلے آئے۔ بھائی صاحب فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ ساری زندگی کبھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، آج خود کیسے مصلی پر آگے گئے اور نماز پڑھائی، کیا وجہ؟ تو میں نے پوچھا حضرت میاں صاحب کہ حضرت کیا وجہ ہے؟
کہتے چھوڑو بھی، بس آیا ہے خیال آ گیا تھا دل میں. نہیں حضرت بتائیے کیا بات. جو بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ ارے بھائی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض بدتمیز قسم کے لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو میں حضرت میاں صاحب کشف تھے، اللہ تعالیٰ نے کشف کا دیا تھا. تو بھائی دیکھو بات یہ تھی کہ بارش تو ہونی نہیں تھی، مقدر نہیں تھی بارش، سنت استسقاء ادا کرنی تھی، وہ ادا ہو گئی، بارش نہیں ہونی. لیکن اگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تینوں دن پڑھاتے رہتے تو بعض بدتمیز لوگ جو حضرت کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو حضرت مدنی نماز پڑھائی تھی، 3 دن بارش نہیں ہوئی. تو میں نے سوچا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں تاکہ تنہا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بات نہ آئے، میں بھی شامل ہو جاؤں. اس وقت جبکہ اختلاف بھی چل رہا ہے. یہ طریقہ تھا ان بزرگوں کا. تو ان بزرگوں نے یہ جو باوجود اس کے تواضع اور للہیت، اخلاص، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ آج لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. اتحاد کے لیے 2 لازمی شرطیں ہیں، ایک اخلاص، ایک تواضع. اگر اخلاص نہیں ہوگا کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. تواضع نہیں ہوگی چاہے اخلاص ہی ہو لیکن تواضع نہیں قائم ہو سکتا، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. الحمدللہ حضرات نے اختلافات بھی کر کے دکھائے اور اس کے اندر جو طریقہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے مشاجرات کے زمانے میں روایتوں میں پڑھا ہے، اس کی نظیرہ قائم کر کے دکھائی ان بزرگوں نے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی جڑ اور بنیاد ایک ہے جو آج ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی کہاں سے آ گئی تھی یہ تواضع، کہاں سے آ گئی تھی للہیت، کہاں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت علامہ عثمانی تک، کوئی بزرگ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی، جس نے صرف درس نظامی سے فراغت پر اکتفا کیا ہو. ہر ایک نے فارغ ہونے کے بعد اور سارے علوم پڑھنے کے بعد کسی نہ کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اپنا تزکیہ کروایا. کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی. حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہما وہ علم و فضل کے چھناور. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آب حیات بڑے بڑے علماء کی سمجھ سے بالا تر ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے میں استفادہ نہیں کر سکتا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتا کہ اگر تھوڑی دیر تک پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر عالم بالا کی باتیں کرنے لگتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت تکلف کرنا پڑتا ہے. تکلف کا میرا ذہن عادی نہیں ہے، اس بات سے محروم رہتا ہوں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے سے. اس مقام کا آدمی، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد، سارے علوم حاصل کرنے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. اور کون حاجی امداد اللہ صاحب؟ جنہوں نے پورا درس نظامی بھی نہیں پڑھا، حضوری قافیہ تک پڑھے تھے بچے اور درس نظامی نہیں پڑھا تھا، اور ان کے سے جا کر اپنی اصلاح کروائی. تو کسی نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ عجیب الٹا معاملہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، وہ عالم نہیں تھے، آپ عالم تھے، آپ گئے ان کے پاس، یہ کیوں؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ارے بھائی میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کو بادام کے بارے میں بڑی معلومات ہے، بڑی تحقیق ہے اس کی،
کہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے، کتنے اقسام کا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کے خواص کیا ہوتے ہیں، یہ سارے فوائد اور خواص بھی وہ جانتا ہے خوب اچھی طرح، لیکن کھایا کبھی نہیں بادام۔ اس سے اگر کہو کہ وہ مقالہ لکھ دے بادام کے اوپر، تحقیقی مقالہ، تو وہ تحقیقی مقالہ لکھ دے گا اور ساری تاریخ بیان کر دے گا، اس کے خواص بیان کر دے گا، سب کچھ کر دے گا۔ اس کو کبھی کھایا تو کہہ دے کہ کھایا تو کبھی۔ اور ایک آدمی ہے جس کو معلومات تو کچھ نہیں ہے کہ بادام کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیا تاریخ ہے اس کی اور کیا اس کے خواص ہے اور کیا ہوا ہے، لیکن روز کھاتا ہے صبح شام۔ تو بتاؤ دونوں میں سے کون افضل ہوا، وہ یا پہلا یا دوسرا؟ انہوں لوگوں نے کہا ہے بھائی وہ مقالہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، بادام کھانے سے جو فائدہ ہوگا وہ بادام تو مقالہ لکھنے سے تو نہیں ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمیں سارے مقالے بھی لکھنے کو تیار تھے بادام کے بارے میں، لیکن کھایا نہیں تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے بادام اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیا، چلو اب کھاؤ۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ جب فارغ ہوئے درس نظامی سے تو تشریف لے گئے تھے حضرت تھانہ بھون میں ایک بزرگ تھے شیخ مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں کوئی فقہی اعتبار سے کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے حضرت گنگوئی کو اتفاق نہیں تھا۔ تو حضرت گنگوئی نئے نئے فارغ ہوئے تھے، جوش خروش تھا، تو یہ گئے اور جا کے مناظرہ کروں گا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے جو یہ بات لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے۔ تو وہاں تھانہ بھون میں 3 بزرگ رہا کرتے تھے، ایک حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا شیخ محمد تھانوی، اور تیسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ تو جو سب سے پہلے جاتا تھا آدمی، تو پہلے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتا تھا، پھر دوسرے مولانا شیخ محمد تھانوی، پھر تیسرے حضرت حاجی صاحب، جن تینوں کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ پہنچے مناظرہ کرنے کے لیے تو پہلے گزرے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حافظ صاحب نے پوچھا بھائی کہ خیریت، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جی وہ مولانا شیخ محمد تھانوی نے ایک بڑی غلط بات لکھ دی ہے تو اس کا میں مناظرہ کرنے چاہ رہا ہوں ان سے۔ حافظ صاحب نے کہا ارے بھائی خدا کے بندے، بہت تم ابھی یعنی جمعہ 8 دن کی پیدائش اور تم مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ بڑی غلط بات ہے، اپنی قدر پہچاننی چاہیے، علماء کی اس طرح توہین نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی اختلاف دیا تو لکھ کے بھیج دو، ان سے بات کر لو، ویسے کہہ دو، لیکن مناظرہ کرنے چلے اس سے بڑے عالم سے۔ تو حضرت نے کچھ سمجھایا بجھایا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سمجھ میں آیا تو اچھا کیا کروں؟ کہا کہ یہاں آئے ہو تو ایسا کرو، وہاں بیٹھے ہیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی پہلے اصلاح کرواؤ، پھر کرنا جو کچھ کرنا۔ وہاں پہنچے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بس حاجی صاحب نے پتہ نہیں کیا اثر ڈالا کہ بس وہی کے ہو رہا ہے، اور پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سارے وقت گزارا، اور مجھے صحیح مدت یاد نہیں رہی، 40 دن یا اس سے زیادہ 2 مہینے بس وہی حضرت حاجی صاحب کے ساتھ، ایک کپڑا جوڑا پہن کے آئے تھے اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے، اس طرح وقت گزارا حضرت حاجی صاحب کے ساتھ، فنا ہو کر، اپنے آپ کو مٹا کر، یہاں تک کہ جب فارغ ہو گئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے وقت عرض فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمیں تمہیں جو کچھ دولت دینی تھی دے دی تمہیں، میں ہمیں جو کچھ چیز دینی تھی وہ تمہیں دے دی، یہ کہتے رخصت کر دیا۔ وہاں پہنچے، گھر پہنچے تو ایک عجیب عالم تھا، پہلے جو کیفیت تھی اس کو بدل چکی تھی، نہ علم کا غرہ تھا، نہ ناز تھا، نہ غرور تھا، نہ کوئی، اور فنائیت تھی، للہیت تھی،
یہاں تک کہ ایسے عالم میں پہنچ گئے کہ استغراق کا عالم جاری ہو گیا مدتوں، یہاں تک کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خط نہیں لکھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں خط لکھا، خود پیر مرید کو لکھ رہا ہے کہ میاں مولوی رشید احمد صاحب مدت سے آپ کی خیریت معلوم، عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، کس حال میں ہے بتائیے. تو جواب میں لکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت اپنا حال بے حالی کیا لکھوں، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا سوائے بدحالی کے کچھ اور نہیں. البتہ آپ کے فیض سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ کے فیض سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. شریعت، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے. یعنی جیسے طبیعی تقاضا ہوتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانے پر مجبور ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح طبیعی طور پر شریعت پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں. شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں، شریعت طبیعت ہو گئی، بن گئی ہے. اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے، برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے یا کوئی مذمت کرے، دونوں برابر والے ہوتے ہیں. نہ تعریف پر خوشی نہ مذمت پر کوئی غم. مادح اور ذام برابر ہو گئے اور کسی مسئلے شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. یہ 3 باتیں لکھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. جب خط حضرت حاجی صاحب کے پاس پہنچا، آپ نے سر پٹک اور فرمایا کہ یہ کیفیت تو آج تک ہمیں بھی حاصل ہے جو ان کو حاصل ہو گئی کہ شریعت طبیعت بن گئی، مادے اور ذام برابر ہو گئے اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. تب بنے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تب وہ مقام پایا ہے قطب الارشاد. حضرت گنگوئی اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنے آپ کو مٹا کر، پھر انہوں نے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض پھیلایا ہے. کہاں تک پھیلایا ہے؟ یہ جتنے ہم آپ بیٹھے، اگر ہمیں کچھ کوئی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کوئی علم کی بات کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سب کا صدقہ جاریہ ان کو پہنچ رہا ہے. یہ جو فیض پھیلا ہے در حقیقت یہ محض علم کی بنا پر نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ اپنے آپ کو اللہ والے کے سامنے جا کر مٹا دیا، فنا کر دیا. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب چاول پکاتے ہو نا، پلاؤ وغیرہ، تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں تو خوب ان میں ابال آتا ہے، کھٹ 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 بولتے رہتے ہیں. کچے ہیں چاول، کھٹ کھٹ بول رہے ہیں تو مطلب کچے ہیں. ایک مرحلہ آئے گا جب یہ ان کو دم نکالا جائے گا، ان کا چاولوں کا آگ پر سے ہٹا کے اس کو دم نکال دیا. جب دم نکل گیا تو نہ کھٹ کھٹ نہ پھٹ پھٹ، وہ خاموش سکوت، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں آ رہی، بالکل دم نکل کے وہ ایسے ہو گئے جیسے بے جان. جب بے جان ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، اس کے اندر سے اس کا ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، سارے ماحول کو اپنی خوشبو سے وہ مہکا دیتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تک انسان پھٹ پھٹ کر رہا ہے نا، اپنی تکبر میں، اپنی رعونت میں، اپنے عجب میں مبتلا ہے، دانے میں مبتلا ہے، اس وقت تک نہ اس میں ذائقہ، نہ اس میں رنگ، نہ اس میں مزہ، نہ اس میں خوشبو. لیکن جب کسی بزرگ کی خدمت میں آدمی چلا جاتا ہے، وہ جا کر دم نکال دیتے ہیں، اس کا دم نکال دیتے ہیں. کیا مانا؟ کہ وہ سارا کبر، وہ سارا عجب، وہ سارا خناس جو دلوں میں تھا وہ ختم کر کے فنائیت پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں دم جب نکل جاتا ہے تو پھر خوشبو پھوٹ پڑتی ہے چار رنگ عالم میں. صبا جو ملنا تو کہنا یہ میرے یوسف سے کہ پھوٹ نکلی کہ تیرے پیرہن سے بو تیری. تو اس وقت سارے عالم کو خوشبو جو ہے وہ مہکا دیتی ہے. سب
محبت آتی ہے جب فنائیت کے مقام پر آ جائے انسان. یہ ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب دانا خاک میں مل جاتا ہے فنائیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے آپ کو مٹا دینے سے ہوتا ہے. حال را بغدار صاحب حال تو جیسے مرنے کا ملے پامال تو. یہ ہے راستہ. ایک مرتبہ حضرت کی علمت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے تھے کہ بھائی اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے. محبت اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ راستے خود کھول دیتی ہے. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خاص مریدین میں سے تھے، فرمانے لگے، پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ یہ محبت جس کی آپ اتنی بات کریں، اصل چیز محبت ہے. یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پیدا کیسے ہو؟ تو ایک لمحہ تأمل فرمایا اور پھر فرمایا کہ کسی محبت والے کی جوتیوں میں جا پڑو. کسی محبت والے کی جوتیوں میں جا پڑو تو یہ محبت تمہارے پاس بھی آ جائے. تو میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، انہی بزرگوں کے نام لیوا ہیں، لیکن یہ بنیاد جو ہمارے اکابر کے اخلاص و للہیت کی بنیاد تھی، یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو فنا کرنا اور اس کے ذریعے تزکیہ کروانا اخلاق کا، اس سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں نے جیسے عرض کیا، اکابر علماء دیوبند میں سب بلا استثناء سب نے یہ کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو پھیلائی، چار دانگ عالم میں پھیلائی. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض سے ساری دنیا کو سیراب کیا. تو اس طرف ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس دن یہ اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے مدارس میں ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیں گے. ہمارے مدارس کو جسم اور روح کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گی اگر اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر قائم رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الثبات في الامر
نسألك عزيمة الرشد. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.